آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز ناظرین اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ میں تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی نہ کسی فتنہ اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنہ کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشین گوئی نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا جاتا ہے۔ دراصل یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کرتے رہتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ مختلف روایات میں ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں۔ اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں، یہ صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن پاک میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا ایک عظیم بادشاہ خرس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغولستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد کھڑا کرتی ہے۔ لہذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے بچائے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہے گی اور پھر یہ دیوار بھی نہ رہے گی، اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ کلا بند ہو جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر
تمہارے پاس موجود 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ رب العزت گھون لگا کے نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک روزانہ یاجوج ماجوج دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ رب العزت اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی، اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا کہ چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ باقی دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ لوگ زمین پر خوب قتل و غارت گیری کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کرے گا جس سے وہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مؤرخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفطاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاح کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور وقت مقررہ پر یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکل جائیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔